یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں جو خلش ہے نکالو اسے، نہ اس کا نہ اس کا نہ تیرا نہ میرا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ تن کے گورے اور من کے کالے انگریز، ان کے آنے سے پہلے ہمارا یہ ملک ہندوستان ہندو مسلم بھائی چارے کی مثال ہوا کرتا تھا۔ انگریز تجارت کی غرض سے آئے اور یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر کے کمزور کر کے یہاں پر اپنی حکومت قائم کر دیا، اور ظلم و ستم کی ایک ایسی داستان رقم کی کہ چنگیز اور ہلاکو خان کی روح بھی تڑپ اٹھی۔ 200 سال تک ان انگریزوں نے ہندوستانیوں پہ ظلم و ستم کے ہر کام کو جائز سمجھا، اور وہ کون سا ظلم تھا جو ہندوستانیوں پر بلا تفریق مذہب و ملت ان انگریزوں نے روا نہ رکھا ہو۔ کچھ جانبازوں نے اپنے جان کی بازی لگا کر کے، اپنے بچوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے بیویوں کے سہاگ کے اجڑنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے ماں باپ کے سہارے کے چھن جانے کی پرواہ کیے بغیر اپنے جان کی بازی لگا کر کے 1947 15 اگست کو اس ملک کو آزاد کیا، اور 3 سال کے اندر تمام مذہب کے لوگوں نے مل کر کے ایک قانون بنایا جس کو آئین ہند، دستور ہند، اور جس کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہا جاتا ہے، ہندوستان کا قانون کہا جاتا ہے۔ 3 سال میں بنا کر کے جامع اور بہترین قانون بنا کر کے نافذ کیا 1950 کو 26 جنوری کے دن۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ آج 26 جنوری مناتے ہیں۔ اس دن ہمارے ملک کا قانون ہندوستان پہ نافذ ہوا تھا اور ایک جمہوری ملک اس کو قرار دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے دوستو 15 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں، اور 26 جنوری کو ہم یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے مناتے ہیں۔ اس کے تھوڑے سے فرق کو پہلے میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ 26 جنوری میں اور 15 اگست میں فرق کیا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے اس ملک کے دستور کی روح کیا ہے، سیکولرزم کے اسپرٹ کیا ہے، گنتنتر کی روح کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے آج بتانے والا ہوں۔ 15 اگست کو وزیر اعظم جھنڈا پھہراتے ہیں، اور 26 جنوری کو صدر جمہوریہ یعنی پریزیڈنٹ جھنڈا پھہراتے ہیں۔ 15 اگست کو لال قلعے پہ جھنڈا پھہرایا جاتا ہے، اور 26 جنوری کو راج پتھ انڈیا گیٹ پہ جھنڈا پھہرایا جاتا ہے۔ اور 15 اگست کو جھنڈا پھہرانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جھنڈا نیچے سے اوپر لے جایا جاتا ہے کھمبے کے اوپر، اور پھر وہاں اس کو پھیلایا جاتا ہے، اسی کو فلیگ ہوسٹنگ کہا جاتا ہے۔ اور 26 جنوری کو جھنڈا اوپر ہی بندھا ہوا ہوتا ہے، اور وہیں اس جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے، اسی کو انفلیگنگ بولا جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے 15 اگست اور 26 جنوری میں۔ ہمارے اس ملک کو آزاد کرنے میں کسی بھی ایک دھرم کا، کسی بھی ایک مذہب کا ہاتھ نہیں رہا، بلکہ اس ملک کو آزاد کرنے میں ہندو، مسلمان، سکھوں، جینیوں سب نے ایک جیسا رول ادا کیا ہے، اپنے جان کی قربانی دی ہے، اپنے بچوں کو یتیم بنایا ہے، اپنی بیویوں کا سہاگ اجاڑنا قبول کیا ہے، ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا چھن جانا قبول کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے، اور ہر مذہب کے لوگوں نے قربانی دی ہے، تب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ میرے دوستو، اس ملک کو بنانے والوں نے، اس ملک کو آزاد کرانے والوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارا یہ ملک سارے فرقوں کے لیے، سارے مذہبوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، امیر غریب، چھوٹے بڑے، کالے گورے، ہندو مسلمان، سکھ جین، سب کے لیے برابر ہوگا، کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے قانون میں بالکل بنیادی طور پر مذہب کی آزادی، عبادت کی آزادی، ثقافت کی آزادی، تعلیم کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی، بیان کی آزادی، عقیدہ اختیار کرنے کی آزادی، عبادت کرنے کی آزادی کو بنیادی طور پر اس قانون میں شامل کیا گیا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے دوستو کہ پوری دنیا کے اندر اس جمہوریت نے جتنا انسانیت کا قتل کیا ہے، اتنا اور کسی آمرانہ حکومت نے بھی نہیں کیا ہے۔ جنگ عظیم اول ہو چاہے جنگ عظیم دوم ہو، ان سب میں لڑنے، مرنے، مارنے والے وہ لوگ تھے جو جمہوری حکومت کے پاسدار تھے، جن کے ملکوں میں جمہوریت تھی، پھر بھی یہ کچھ تو خون بہائے گئے، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ مصر ہو، چاہے ایران ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، چاہے ہندوستان ہو،
اس سیکولرزم کے ہوتے ہوئے بھی، جمہوریت کے ہوتے ہوئے بھی انسانوں کا قتل عام کیا گیا ہے۔ اگر ایمانداری کے ساتھ، نہایت ہی انصاف کے ساتھ اگر اس جمہوریت کو انسانوں پر لاگو کیا جائے، دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے، اور اگر اس میں ناانصافی کی جائے، اپنی ذات کا اعتبار کیا جائے، تو پھر یہ دنیا کی سب سے بدترین چیز۔ آج پورے ہندوستان کا نقشہ دیکھیے، کس طرح نفرت دلوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعہ اور دوسرے ذرائع سے ہندو مسلمان کے دلوں میں جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے، ان میں جو دوریاں پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر آپ سچے ہندوستانی ہیں، سچے ہندوستان کا جذبہ رکھتے ہیں، تو آپ اس ملک کی جو روح ہے، اس روح کو قائم کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا چاہیے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور جمہوریت کی سب سے بہترین چیز ہے ہمارا اتحاد، ہمارا اتفاق۔ ہمارے اندر جب تک اتحاد رہے گا، ہمارا ملک آزاد رہے گا، ہمارا ملک ترقی کرتا رہے گا، اور جب یہ اتحاد ختم ہو جائے گا تو یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے ملک کو برباد ہونے سے بچانا ہے۔ اگر اس ملک کو واپس غلامی کی طرف آپ نہیں جانے دینا چاہتے ہیں، تو اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب میں اتحاد کو پیدا کرنے کی اپنے اپنے طاقت کے مطابق کوشش کیجئے۔ آج کے دن کا یہی میرا پیغام ہے دوستو۔ میں آپ سب کی بارگاہ میں 26 جنوری یعنی اس نیشنل تہوار کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جے ہند، جے بھارت۔